بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غسل کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور تقریباً موضوعات غسل کے باب میں ہم نے کور کر لیے اور فقط ایک دو موضوعات آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. ایک مستحب غسل کی فہرست آج انشاءاللہ مسائل کے اختتام میں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی اور فقط وہی غسل آغا سیستانی کے نزدیک مستحب ہوں گے. ان کے علاوہ جتنے غسل ہیں وہ آغا سیستانی کے نزدیک مستحب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ بیان کیا جائے مستحب غسل کو، پہلے جو ہے وہ واجب غسل کی کل فہرست آپ کی خدمت میں بیان کی گئی تھی، وہ کوئی ایک مرتبہ تکرار کر دے تاکہ پھر اسی حوالے سے ایک دو مسئلے بیان کر کے پھر جو ہے وہ بات کا آغاز کرتے ہیں. واجب غسل کی فہرست. جی، ایک غسل جنابت اور غسل مس میت 2، غسل میت 3، نظر قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہونے والا غسل 4، اور جزاک اللہ، سورج چاند کو جب مکمل گرہن لگا ہو اور کوئی انسان جان بوجھ کر نماز آیت کو ترک کر دے تو پھر آغا سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر پہلے غسل کرنا پڑے گا اور بعد میں پھر جو ہے وہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. باقی جتنے بھی غسل ہیں وہ تمام تر جو ہے وہ خواتین کے ہیں. ایک جو ہے وہ غسل بیان کیا ابتدا میں غسل جنابت. اس کے ایک دو مسئلے بیان کر دوں تاکہ اگر کسی کے جو ہے وہ علم میں نہ ہو تاکہ علم میں جو ہے وہ بات آ جائے. کون کون سی چیزیں مجنب پر حرام ہیں اور مکروہ ہیں؟ پہلے حرام بتائیے. ایک شخص حالت جنابت میں اس پر کون کون سی چیز حرام ہے؟ جیسے ہم حالت احرام میں ہوتے نا، ہر جو ہے وہ عبادت میں یا جو ہے وہ شریعت نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ہم جب مصلی عبادت پر آئیں گے تو کچھ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ جیسے کسی سے بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ ہم پر حرام ہو جائیں گی. اسی طریقے سے حالت روزہ میں کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی. احرام پہن لیں گے تو اس وقت کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی. اسی طریقے سے یہ تو ہو گئی عبادتوں کی بات. لیکن جو ہے وہ ایک انسان اگر حالت جنابت میں ہے تو اس وقت بھی شریعت نے اس پر ایک جو ہے وہ باؤنڈری مقرر کر دی ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرنا. یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے. وہ کون کون سی چیزیں؟ مسجد الحرام میں داخل. اچھا، اور کوئی؟ مسجد میں داخل ہونا، قیام کرنا، داخل ہونا، دونوں الگ الگ چیزیں. اچھا، میں یہاں سے نکل کے اس دروازے سے نکل جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، پکی بات ہے. اچھا، اور کوئی؟ مکروہ ہے وہ. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بتائیں. آیت اللہ ارشد کے نہیں چاہیے. ہاں، اچھا. اب کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو حرام ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی آیتوں کو مس کرنا. ٹھیک ہے. اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کے الفاظ سے مس کرنا. ٹھیک ہے. آپ چاہے جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو اٹھا کر چوم لیں، صحیح ہے، یہ ہونٹوں سے آپ نے مس کر لیا، چاہے ہاتھوں سے مس کر لیں. ٹھیک ہے. آپ جیسے بھی مس کریں قرآن مجید کے الفاظ کو آپ حالت جنابت میں مس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نام چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو اسے بھی مس نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. یہ فتویٰ بتا رہا ہوں آغا سیستانی کا. مس نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں اس میں احتیاط واجب ہے آپ آگے رجوع کر جائیں گے، نہیں. اس میں اللہ کا نام کسی بھی زبان میں ہو اس کو مس نہیں کیا جا سکتا. جیسے گاڈ، ڈالر کے پیچھے لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا. تو مس کر سکتے نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. خیر، اللہ تعالیٰ کے نام کسی بھی زبان میں ہو اس کو مس کرنا. ٹھیک ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام اور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام، جناب سیدہ، ان ناموں کو جو ہے وہ بہتر ہے انسان مس نہ کرے. ٹھیک ہے. چونکہ ایسی حالت میں یہ بھی مقدس نام ہے، ان کے قریب نہ جائے. لیکن خیر حرمت کا پہلو نہیں، آغا سیستانی نے اس کو حرام نہیں کہا. حرام دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مجتہد نے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں خدا نہ خواستہ کوئی کوتاہی کر دی. نہیں، مجتہد کا کام ہوتا ہے روایت کو دیکھ کر فتویٰ دینا. ٹھیک ہے. روایت اس کو ملے گی تو وہ فتویٰ دے گا. تو اہل بیت علیہ السلام یا ان ناموں کے حوالے سے روایت موجود نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. فتویٰ ہے فقط اور فقط کس کے نام کے بارے میں؟ اللہ کے نام کے بارے میں، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اور قرآن کے الفاظ کے بارے میں اس کو مس کرنا اپنے جو ہے وہ بدن کے کسی بھی حصے سے. ٹھیک ہے. اب قرآن میں محمد کا نام آ جائے گا، اس میں جو ہے وہ ایک مقام پر جو ہے وہ علی کا نام آیا ہے تو ان کو جو ہے وہ مس کرنا حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، مسجد الحرام والا کون بول رہا تھا؟ کیا ہے وہ پوائنٹ؟ مسجد الحرام میں داخل ہونا یا ٹھہرنا؟ ٹھہرنا، مطلب انٹر ہونا. انٹر ہونا. دیکھیں ایک پوائنٹ آیا کہ مسجد میں قیام کرنا، مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے. دو پوائنٹ یاد رکھیے گا. مسجد الحرام اور مسجد نبوی، یہ دو بڑی مسجدیں ہماری. صحیح ہے. سب سے افضل مسجد ہے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، صحیح ہے، یہ بھی حرام ہے. چاہے آپ ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے عبور کر جائیں. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ بالفرض پتہ ہے کہ اگر مارکیٹ جانا ہے تو وہاں سے گھوم کر جانا پڑے گا. تو یہ جو ہے وہ بتا دیا 4 نمبر دروازے سے نکل جاؤ سیدھا مارکیٹ پڑے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے نکل گئے اور شارٹ کٹ لگا لیا. صحیح. تو یہ داخل ہونا بھی
حرام ہے, صحیح ہے. تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں صرف. لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ جتنی مسجدیں, صحیح ہے, ان سب میں جا کر ٹھہرنا, صحیح ہے, قیام کرنا, وہ حرام ہوگا, صحیح ہے. لیکن اگر یہ جیسے اس مسجد سے اگر کوئی نکل جائے تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا, صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ اگر ٹھہر جائے, کسی سے بات کرنے کے لیے رک جائے, تو پھر وہ حرام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے, صحیح ہے. ائمہ علیہ السلام کے حرم میں بھی آپ جا کر ٹھہر نہیں سکتے, لیکن ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ اس شخص کے لیے بھی ہے جو مجنب ہے. اسی طریقے سے عورتیں, خواتین جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ زیارت پر ایسے موقع پر پہنچی جب وہ اپنے ایام مخصوصہ میں, تو اب کیا کریں, ٹھیک ہے. ائمہ علیہ السلام کی زری دیکھنے کا بھی ایک اشتیاق تھا, لیکن اب جو ہے وہ جا بھی نہیں سکتے, صحن میں بیٹھنے کا پر جو ہے وہ گزارا کرنا پڑے گا. تو اس وقت ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر دیکھیں زری میں رش نہیں ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو ٹھہرنا ہو جائے گا, زری میں رش نہیں ہے تو ایک دروازے سے داخل ہو کر فقط تبرک کی نیت سے جو ہے وہ نکل جائیں اور دوسرے دروازے سے فوراً عبور کر جائے جتنا جلدی ہو سکے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ائمہ علیہ السلام کے مسجد میں جو ہے وہ ٹھہرنے کا بھی جو ہے وہ یہی حکم ہے, احتیاط واجب ہے اس میں, ٹھیک ہے. 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ, کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا, صحیح ہے. یہ الگ پوائنٹ ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آ کر ٹھہرے ہیں, اب آپ ٹھہر نہیں رہے, آپ بالفرض یہاں سے سجدہ کا اپنے ساتھ لے کر چلے گئے, اگلے دن آپ سجدہ کا رکھنے کے لیے فقط اور فقط آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو کسی مسجد میں کوئی چیز رکھنے کے لیے داخل ہونا یہ ایک الگ حرام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی چیز مسجد سے اٹھانا, آپ کوئی چیز یہاں پر بھول گئے تھے, آپ اٹھانے کے لیے کوئی چیز آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ بھی حرام ہے, ٹھیک ہے, چاہے مسجد میں داخل نہ بھی ہوں, صحیح, تب بھی حرام ہو جائے گا. اور 5واں پوائنٹ, واجب سجدے والی کوئی بھی آیت پڑھنا. کتنی آیتیں ہیں جن سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ 4. کون کون سی ہے؟ کون سی آیتیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ کون کون سی بتائیں بھائی؟ ہاں, سورہ سجدہ کی آیت نمبر نہیں, سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15. اور کوئی؟ جزاک اللہ. سورہ علق آیت نمبر 19. اور 2 ہو گئی. سورہ نجم آیت نمبر 62. اور سورہ حامیم سجدہ جس کا نام سورہ فصلت ہے اس کی آیت نمبر 37, ٹھیک ہے. سورہ سجدہ آیت نمبر 15, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 37, سورہ نجم آیت نمبر 62 اور سورہ علق آیت نمبر 19, ٹھیک ہے. یہ 4 آیتیں وہ ہیں جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے, ان کا پڑھنا حرام ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ان کا پڑھنا حرام ہے. اس کی آسان نشانی یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہے وہ آیتیں آخری 10 پارے میں آتی ہے, ٹھیک ہے. اور 10 پارے میں بھی کیسے؟ 21واں, 24واں, 27واں اور 30واں پارہ, 3 کا ٹیبل چلا لیں ہم, ٹھیک ہے. 21, 24, 27 اور 30, یہ 4 پاروں میں جو ہے وہ یہ واجب سجدے والی آیت موجود ہے, ٹھیک ہے. یہ 5 کام آغا سیستانی کہتے ہیں یہ جنابت کی حالت میں حرام ہے. اب بتائیے مکروہ, وہ کام جو حالت جنابت میں مکروہ ہے وہ کون سے کام ہے؟ کھانا اور پینا, ٹھیک ہے. یہ دونوں حالت جنابت میں مکروہ ہے, صحیح ہے. لیکن اگر ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے تو جو ہے وہ پھر یہ مکروہ نہیں رہے گا, اور اگر ہاتھ صرف دھو لے گا تو پھر مکروہ کم ہو جائے گا, لیکن مکروہ رہے گا, کراہیت صرف کم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ بھی دھو لیتا ہے اور جو ہے وہ کلی بھی کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ مکروہ نہیں رہے گا. یہ 2 ہو گئے. اور کھانا اور پینا, یہ تو پتہ ہونے چاہیے بھائی, یہ زبان پہ ہونی چاہیے آپ کی. ہاں, آسن. واجب سجدوں کے علاوہ جو آیتیں ہیں وہ آیتیں پڑھنا, لیکن 7 سے زیادہ. 7 آیتیں پڑھے گا تو مکروہ نہیں ہے, لیکن 7 سے زیادہ آیتیں اگر پڑھتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور کوئی؟ اور کیا مکروہ ہے جی بھائی؟ اور کیا ہے؟ اچھا, اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد یا حاشیے سے جو ہے وہ مس کرنا, ٹھیک ہے, یا الفاظ کے درمیانی جگہ پر یا ترجمے سے ایسے مس کر لیں گے تو یہ پھر جو ہے وہ کیا ہے, یہ مکروہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے الفاظ کو مس کریں گے تو حرام ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو ہے وہ بالفرض آپ جلد کو ہاتھ لگا لیتے ہیں, قرآن پڑھا ہوا تھا آپ نے اٹھا کر کہیں رکھ دیا, تو یہ جو آپ نے جلد کو ہاتھ لگایا یہ مکروہ کام کیا, صحیح ہے. حاشیے پر ہاتھ لگا لیتے ہیں, جو فٹ نوٹس اس میں ہوتے ہیں اس پر ہاتھ لگا لیا, یہ بھی مکروہ ہے, صحیح ہے. الفاظ کی درمیانی جگہ پر آپ نے ہاتھ لگا لی, یہ بھی مکروہ ہے. ترجمے پر ہاتھ لگا لیا, یہ بھی مکروہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ترجمے میں اللہ کا نام آ جائے گا تو پھر حرام ہو جائے گا, صحیح ہے. یہ ہو گئے 4. اور کوئی؟ قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا, یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے, مکروہ ہے, صحیح ہے. قرآن مجید جو ہے وہ بعض اوقات انسان ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے جیب میں چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تبرک کے لیے رکھ دیا چھوٹا قرآن جو ہے وہ جیب میں ڈال دیا, صحیح ہے. یہ جو ہے وہ قرآن مجید کو ساتھ رکھنا یہ کیا ہے, مکروہ ہے. اسی طریقے سے سو جانا یہ بھی مکروہ ہے, صحیح ہے. حالت جنابت میں اگر کوئی انسان سو جائے تو بھی مکروہ ہے, سوائے یہ کہ وضو کر لے. اگر وضو کر لیتا ہے اٹھ کر, یا جو ہے وہ بالفرض غسل کے پانی نہیں تھا تو اس کے بدلے تیمم کر لیتا ہے, تو پھر جو ہے وہ سونا مکروہ نہیں رہے گا, صحیح ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسے ہی سو گیا تو پھر یہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے اپنے بدن پر تیل ملنا, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ جو افراد بالفرض باڈی بلڈر ہوتے ہیں وہ تیل مل لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے آپ جو ہے وہ کوئی زخم لگ گیا اس پر آپ نے تیل لگا لیا حالت جنابت میں, تو پھر یہ مکروہ ہوگا. اسی طریقے سے مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا, خضاب کسے کہتے ہیں؟
ہاں رنگ کر لینا، آپ نے داڑھی پر جو ہے وہ کلر لگا لیا، جا کے سر پر کلر لگا لیا، تو یہ حالت جنابت میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ کو سامنے چیزیں بیان کی، حالت جنابت میں حرام اور مکروہ چیزیں، ٹھیک ہے. 5 چیزیں حرام ہیں اور باقی تقریباً جو ہے وہ 9 چیزیں یہ آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد. آخری موضوع غسل کے باب میں وہ ہے مستحب غسل، ٹھیک ہے. یہ بیان کریں تاکہ یہ موضوع یہاں پر ختم ہو جائے. سونا مکروہ ہے تو مکروہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مکروہ کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ مکروہ کا مطلب ہے گناہ نہیں ملے گا آپ کو، صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا، صحیح ہے. یعنی یہ وہ فعل ہے کہ پروردگار عالم نے اسے حرام تو نہیں کیا، انسانوں کی آسانی کے لیے حرام تو نہیں ہے، یہ گناہ تو نہیں ملے گا، لیکن پروردگار عالم نے بہتر یہ سمجھا کہ اس کام کو نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. یعنی یہ فعل کراہیت رکھتا ہے، شریعت نے اسے اچھا نہیں جانا، صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں مکروہ. اچھا اب آئیے مستحب غسل پر. اچھا اس حوالے سے کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے کسی کا سوال؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صرف سونے کے معاملے میں استثنا ہے وضو کا، ٹھیک ہے. باقی اگر آپ وضو کر کے اگر آپ قرآن بھی اٹھائیں تو بھی مکروہ رہے گا، صحیح ہے. وضو پہ اس میں جو ہے وہ صرف اور صرف سونے کے معاملے میں. اور کسی کا سوال ہے کوئی؟ ہے کسی کا سوال؟ نہیں. چلیں اب مستحب غسل جو ہے وہ بیان کیجئے کون کون سے. غسل جمعہ، وقت بتا سکتا ہے غسل جمعہ کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کب سے کب تک؟ اچھا اور کوئی؟ ظہر سے لے کر، ظہر سے پہلے نہیں کر سکتا. اچھا اور کوئی؟ اس کا ثواب ہوگا، اس کا جو ہے وہ وقت ہوگا صبح کی اذان جیسے ہی ہوئی، یہاں سے غسل جمعہ کے وقت آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر وقت ہے غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے. مغرب تک وقت رہتا ہے، صحیح ہے. آپ ظہر کے بعد بھی جو ہے وہ یہ غسل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مستحب ہی رہے گا، لیکن بہتر اور زیادہ ثواب ہے کہ انسان ظہر کے نزدیک جو ہے وہ اس کو بجا لائے. یہ زیادہ جو ہے وہ مستحب اور ثواب والا عمل ہے، ٹھیک ہے. اچھا اگر کوئی ظہر تک انجام نہیں دیتا، صحیح، اور ظہر کے بعد انجام دیتا ہے غروب آفتاب تک، تو پھر وہ جو ہے وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر جو ہے وہ غسل کرے گا، ٹھیک ہے. غسل جمعہ کا یہ آغا سیستانی کا جو ہے وہ فتویٰ ہے. اچھا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن مجھے پانی نہیں مل سکے گا تو شریعت کہتی ہے جمعرات کے دن کر لو، ٹھیک ہے. ایک دن پہلے کرو، جمعے کی غسل کی نیت سے ایک دن پہلے کر لو، لیکن جو ہے وہ غسل لازمی کر لے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ اچھا اگر جمعے کو رہ جائے پھر کیا کرے؟ بالفرض جمعے تک بھی کسی نے نہیں کیا، ہفتے کو کرو، ٹھیک ہے. ہفتے کی مغرب تک جو ہے وہ شریعت ٹائم دیتی ہے، ہفتے تک کر لو. اگر جو ہے وہ بالفرض تم سے رہ گیا، کوئی وجہ تھی، کوئی عذر آ گیا، ہفتے تک کر لو، ٹھیک ہے. ایک حدیث جو ہے وہ یہاں تک موجود تھی، آپ نے جو ہے وہ بتائی تھی کہ جو ہے وہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ علی جمعرات والے دن چاہیے، یعنی جو ہے وہ اگر تمہیں غسل جمعہ کے لیے پانی خریدنا پڑتا ہو تو کھانا کھانا چھوڑ دینا، لیکن غسل جمعہ نہ چھوڑنا، صحیح ہے. کھانا کھانا چھوڑ دو. اگر تمہیں پانی خریدنا ہے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ یا تو کھانا خریدو گے یا پانی خریدو گے غسل کے لیے، تو کھانا کھانا چھوڑ دو اور غسل کے لیے جو ہے وہ پانی لے لو. اب آپ سوچیے کتنا جو ہے وہ اس کا ثواب ہوگا، ٹھیک ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں، صحیح ہے. یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر لیا. اچھا جو جمعرات والے دن جو غسل کیا جائے گا وہ رجا کی نیت سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایک پھر دعا بھی ہے چھوٹی سی کہ جمعے کے وقت جو ہے وہ جب غسل کر رہا ہو انسان تو یہ چھوٹی سی دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اس کے بعد ایک دفعہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وہی والی دعا ہے جو کلائیوں تک جو ہے وہ وضو میں ہم دھوتے ہوئے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اتنی سی جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، یہ جو ہے وہ بہتر ہے، مستحب ہے انسان پڑھے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ایک غسل جمعہ. اور کون سا غسل ہے؟ پہلی رمضان کا، عید کا بول رہے ہیں آپ؟ پہلے روزے کا غسل. اور کوئی؟ اچھا چلیں. اچھا دوسرا ہے کہ 2 سے ماہ رمضان کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں رات کے پہلے حصے کا غسل، ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے 19، 21، 23 جس میں ہم اعمال کرتے ہیں وہ راتیں بھی آ گئیں، لیکن اس کی پہلی رات کا پہلے حصے کا غسل ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر بالفرض ایک انسان مغرب کے بعد غسل نہیں کرتا، شب قدر کا غسل چھوڑ دیتا ہے اور وہ مسجد آ جاتا ہے اور اعمال کرتا ہے، پھر گھر جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں جو ہے وہ غسل کر لوں، تو آغا سیستانی کہتے ہیں مستحب نہیں ہے، اب رجا کی نیت سے غسل کرو، ٹھیک ہے. باقی فقہا نے مستحب کہا ہوا ہے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں ہمارے نزدیک فقط اور فقط رات کے پہلے حصے کا غسل مستحب ہے بس، ٹھیک ہے. تو اب آغا سیستانی کے نزدیک جس کو عمل کرنا ہے مستحب پر وہ پہلے غسل کرے، ٹھیک ہے. تو دوسرا یعنی جو ہے وہ پہلا ہو گیا غسل جمعہ، اب کاؤنٹ کرتے رہیے. پھر دوسرا پہلی رات کا غسل، تیسرا 17ویں رات، 19ویں، 21ویں، 23ویں رات کا جو ہے وہ پہلے حصے کا غسل اور 24ویں رات کا غسل. یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7، ٹھیک ہے، 7 ہو گئے. پھر عید الفطر اور عید القربان، یہ کتنے ہو گئے؟ 9، ٹھیک ہے. عید الفطر اور عید القربان کا جو ہے وہ غسل ہو گیا، یہ 9 ہو گئے. اچھا اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟
نماز سے پہلے کون سی نماز سے پہلے؟ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ کتنا پہلے کر سکتا ہے انسان؟ فجر پہ کر سکتا ہے؟ صبح کی اذان سے لے کر یہ جو ہے وہ جب جو ہے وہ وقت ہوتا ہے سورج غروب ہونے تک کا، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے وہ یہ عید کا غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ اس غسل کو کر لیا جائے۔ 9 ہو گئے۔ 10واں اور 11واں ماہ ذی الحجہ کے 8ویں اور 9ویں دن کا غسل، ٹھیک ہے، 8 اور 9 تاریخ کا بھی جو ہے وہ غسل مستحب ہے، ٹھیک ہے، اور 9ویں دن کا غسل آغا سیستانی کے کہتے ہیں ظہر کے نزدیک کیا جائے۔ 12واں اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دے دیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ غسل مس میت کب واجب ہوتا ہے؟ جب ایک میت کو جو ہے وہ 3 پانی سے غسل جو ہے وہ نہ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس وقت، لیکن 3 پانی سے اگر غسل دے دیا اس کے بعد میت پاک ہو جاتی ہے، اب غسل واجب نہیں ہوگا، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں مستحب ہے کہ اگر آپ نے مس کر لیا پھر بھی یہ غسل جو ہے کہ کر لو۔ یہ ہو گیا 12واں۔ 13واں اب جو ہے وہ یہ سارے حج کے بیان ہو رہے ہیں۔ احرام کا غسل، حرم مکہ میں داخل ہونے کا غسل، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل، خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل یعنی خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو اس کا غسل، کعبے میں داخل ہونے کا غسل، ذبح اور نہر یعنی جو قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے الگ غسل کرو، بال مونڈتے ہیں اس میں اس کے لیے الگ غسل کرو، ٹھیک ہے، حرم مدینہ میں رسول اللہ کے جو ہے حرم میں داخل ہو رہے ہو اس کے لیے الگ غسل کرو، مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہو اس کے لیے الگ غسل کرو، مسجد نبوی میں داخل ہونے کا الگ غسل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے 22۔ پھر نبی کی قبر پر جا رہے ہو، نبی کی قبر سے ودا ہو رہے ہیں اس کا ایک الگ غسل ہے۔ پھر دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل، کیا ہم مباہلہ کر سکتے ہیں؟ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنا، یہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ارشد بھائی؟ کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے بتائیں؟ کیسے کریں گے؟ آنکھ لگ گئی تھی؟ اچھا یار ایسی باتیں بھی بیان نہیں ہو رہی، سر دکھ رہا ہے آپ کا؟ ہیں مباہلہ کر سکتے ہیں ہم؟ مباہلہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک الگ حدیث ہے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کسی دن بیان کریں گے، ٹھیک ہے، مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، نوزائیدہ بچے کو غسل دینا، ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ بچہ دنیا میں آیا تو اس کو غسل دینا یہ بھی مستحب ہے۔ استخارہ کرنے کا غسل، ٹھیک ہے، استخارہ کے لیے جو ہے وہ ایک الگ غسل مستحب ہے۔ طلب باران کا غسل، بارش کی طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی ہے، نماز استسقاء پڑھنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک الگ سے غسل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ کل 27 غسل ہیں جو آغا سیستانی کے نزدیک مستحب ہیں، اس کے علاوہ جتنے غسل ہیں وہ آغا سیستانی کے نزدیک مستحب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک الگ فہرست جو ہے وہ آغا سیستانی نے لکھی ہے نیچے، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ یہ فقہا غسل مستحب کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ میرے نزدیک یہ مستحب غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ان غسل کو انجام دینا ہے تو رجا کی نیت سے انجام دیں، لیکن جو ہے وہ مستحب کی نیت سے انجام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ فقط اور فقط 27 غسل ہیں جو آغا سیستانی مستحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی